السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ پھر ایک کھجور کی گٹھلی نکال کر کھجور اس کے منہ میں رکھی، وہ کھانے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ الاس احتشام کو سنا رہا تھا، اسے میں نے کھانے کو دیا جو کچھ ہمارے پاس تھا۔ اس نے اور پانی پیا، پھر ہم نے اسے کھانے پینے سے روک دیا کیونکہ اس کا پیٹ بہت دنوں سے خالی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نحیف سی آواز میں کہا، میں تمہاری زبان سمجھتی اور بولتی ہوں، یہ مر گئی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہم کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہم اسلامی فوج کے چھاپا مار ہیں، بیت المقدس کو جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، پھر مجھے تم سے رحم کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مسلمان معلوم نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن سچ بولوں گی تو تم پچھتاؤ گے کہ تم نے مجھے کیوں مرنے نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا، تم صرف یہ یقین دلا دو کہ تم انسان ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اس کے جسم میں خون حرکت میں آ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ کھانے اور پانی سے اسے نیند آ رہی تھی، وہ بچوں کی طرح لڑک گئی اور گہری نیند سو گئی۔ ہم نے بہت قتل و غارت کی تھی، بہت شب خون مارے تھے، ہمارے کئی ساتھی ہمارے سامنے شہید ہوئے تھے۔ مرنا اور مارنا ہمارے لیے بچوں کا کھیل تھا، لیکن ایک عورت پر، خواہ وہ ہماری دشمنی تھی، ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے گناہ کبیرہ تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہا کہ سورج سر پر آ رہا ہے، جھکے ہوئے ٹیلے دیکھو اور ان کے سائے میں آرام کر لو، یہ جاگے گی تو اسے ساتھ لے جائیں گے۔ میرے ایک دو ساتھیوں نے کہا کہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی سب کہہ رہے تھے کہ اس جگہ جاسوس عورتوں کا کیا کام ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ میری رائے یہ تھی کہ چونکہ ہمارے چھاپا مار مصر اور فلسطین کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ سرگرم تھے، اس لیے ان لڑکیوں کو یہاں بھیجا گیا ہوگا کہ ہمیں گمراہ کریں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک دو مردوں کا ہونا ضروری تھا۔ غروب آفتاب سے ذرا پہلے وہ جاگی اور اٹھ بیٹھی۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا، اس نے پانی پیا اور کھانے کو کچھ اور مانگا۔ میں نے اسے کھانا دیا، اب وہ اچھی طرح بول سکتی تھی۔ اس نے مری ہوئی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے دفن کر دو۔ میرے سپاہی دیندار تھے، ایک نے اپنی چادر دے دی، لاش کو چادر میں لپیٹ دیا گیا۔ سپاہیوں نے قبر کھود دی اور اسے دفن کر دیا۔ الاس نے احتشام کو بتایا۔ اس عورت نے یہ بتانے کی بجائے کہ وہ کون ہے اور وہ دونوں کہاں سے آ رہی تھیں اور کہاں جا رہی تھیں، اس نے پوچھا کہ تم نے اپنے خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے جو جواب زبان پر آیا دے دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارا خدا دیکھ لیا ہے، ابھی ابھی اسے دیکھا ہے۔ تم کہو گے کہ تم نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تجھے وہ آنکھیں دے دی ہیں جو آنے والے وقت کے اندھیرے میں دیکھ سکیں گی۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ تو نے گناہ کی، پھر کبھی سوچی تو تیرے اپنے ہاتھ خنجر سے تیری آنکھیں نکال دیں گے۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھے اس جگہ لے کر جا رہا ہوں جہاں سے میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے ایسی بہت سی باتیں کی جن سے پتہ چلتا تھا کہ صحرا کے سفر اور صحبتوں نے اس کے دماغ پر اتنا اثر کیا ہے کہ اس کا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ مثلاً اس نے یہ بھی کہا کہ تم نے میرا جسم کیوں ڈھانپ دیا ہے، اسے ننگا رہنے دیتے تو کیا ہو جاتا۔ میں اب جسم نہیں، صرف روح ہوں۔ روح پاک ہو جائے تو جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اسی قسم کی باتیں کرتی رہی۔ ان سے مجھے یقین تو ہو گیا کہ یہ انسان ہے، بدروح نہیں، اور مجھے اس کے بتانے کے بغیر ہی پتہ چل گیا کہ وہ ان صلیبی لڑکیوں میں سے ہے جو ہمارے امیروں، وزیروں اور سالاروں کو غدار بنانے اور راز لے کر اپنے ملک کو بھیجنے کے لیے ہماری طرف بھیجی جاتی ہیں۔ لیکن اس کی ان باتوں سے مجھے یہ شک ہونے لگا کہ اس کے دماغ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اور یہ اس قسم کی باتیں کر کے مجھے بیوقوف بنا رہی ہے تاکہ میں اسے وہاں تک حفاظت سے پہنچا دوں جہاں یہ جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے صحیح بتا دو کہ تم دونوں کہاں جا رہی تھیں۔ میں نے اسے دھمکیاں دی، پھر یہ بھی ظاہر کیا کہ میں بیوقوف بن چکا ہوں اور وہ مجھے استعمال کر سکتی ہے، مگر اس کے انداز اور اس کی مجذوبانہ باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں نے اسے سامان والے ٹٹو پر بٹھا دیا اور ہم چل پڑے۔ سفر رات کو ہی کرنا ہوتا تھا، دن کو صحرا جلنے اور جلانے لگتا تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہہ دیا تھا کہ مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، اگر اسے تنہائی میں لے جاؤ تو اس سے میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں نے اسے بھید لینے کی کوشش کی ہے۔ میرا جیش آگے چلتا رہا، میں اس عورت کے ٹٹو کے ساتھ بہت پیچھے رہا۔ وہ اب سنبھلتی جا رہی تھی، لیکن اس کی باتیں درویشوں کی طرح ہی رہیں۔ آدھی رات کے بعد ہم نے پڑاؤ کیا، اسے میں نے سب سے الگ رکھا اور خود بھی اس کے ساتھ رہا۔ میں نے اس سے ایک بار یہ بھی پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جہاں تم لے جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں اسے قید خانے میں لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا قید خانے میں بھی خدا ہوتا ہے۔ پھر میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ میں نے سفلا پن کا اور حیوانیت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ میرے ساتھ سودا بازی کرے گی اور کہے گی کہ میں اسے کسی ایسے شہر میں پہنچا دوں جو صلیبیوں کے قبضے میں ہو، لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی۔
اگلی رات اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 سال سے قاہرہ رہی ہے، وہاں کسی امیر کبیر تاجر کی بیٹی بنی رہی ہے، ایک مسلمان حاکم کی داشتہ رہی اور 2 حاکموں کو اس کا دشمن بنایا، پھر تینوں کو آپس میں ٹکرا دیا، قاہرہ کے سرکاری کاموں میں گڑبڑ کرائی، 2 صلیبی جاسوسوں کو قید خانے سے رہا کیا، ایک بڑے خطرناک جاسوس اور تخریب کار کو جسے سزائے موت دی جانے والی تھی ان مسلمان حاکموں کی مدد سے فرار کرایا۔ اس نے اور بھی بہت سے کام کیے۔ آخر میں وہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے استاد اور سربراہ علی بن سفیان کو قتل کرانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ اسے جنگ حطین کے نتیجے کی اطلاع ملی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلیب الصلبوت سلطان ایوبی کے قبضے میں آ گئی ہے اور اس صلیب کا محافظ اعظم میدان جنگ میں مارا گیا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ صلیبی حکمران مارے گئے ہیں اور جنگی قیدی ہو گئے ہیں اور بیت المقدس کا حکمران گائف لوزنیان بھی قید ہو گیا ہے۔ یہ خبریں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح پڑتی رہیں۔ پھر اسے 2 اور خبریں ملیں۔ ایک یہ کہ اس کا پیر استاد ہرمن جو لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر مسلمان علاقوں میں بھیجا کرتا تھا قید ہو گیا ہے اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ان خبروں نے اس کا دماغ ہلا ڈالا۔ اسے تربیت دے کر اور تیار کر کے قاہرہ بھیجا گیا تھا اور گناہوں کی تربیت کر کے کہیں لڑکپن کے آغاز میں شروع کر دی گئی تھی۔ اس کے اندر جذبات کی جگہ فریب اور دھوکہ بھر دیا گیا تھا، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ کوری نہیں تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے صلیب الصلبوت اور یسوع مسیح کی خوشنودی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے تربیت کے بعد آخری آشیرواد اکرا کے بڑے گرجے میں صلیب الصلبوت کے پادری نے دی تھی، جسے محافظ اعظم کہتے ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ صلیب کی حکمرانی ناقابل تسخیر ہے اور اس کا مرکز یروشلم ہے، جس کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں لانا یا انہیں قتل کرنا ثواب کا کام ہے، اور یہ کہ جو لڑکیاں صلیب کے نام پر عصمتیں قربان کر رہی ہیں انہیں اگلے جہان بہشت کی حوریں بنایا جائے گا۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں تھیں جو اس کے ذہن اور دل پر نقش کر کے عقیدہ بنا دی گئی تھیں، اور وہ گناہوں کو نیکی سمجھتی رہی، فریبکاری اور دھوکہ دہی کو کار ثواب سمجھتی رہی۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیب الصلبوت بھی نہیں رہی، اس کا محافظ اعظم پادری بھی نہیں رہا اور یسوع مسیح کی حکمرانی کا مرکز یروشلم بھی نہیں رہا، تو اس کے عقیدے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ قاہرہ میں جو اس کے مرد ساتھی یعنی صلیبی جاسوس تھے وہ وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ پھر ایک روز وہ اپنے کسی ساتھی کی تلاش میں نکلی تو پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ اسے ایک اور ساتھی ملا۔ اس نے کہا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، مسلمان ہو کر کسی سے شادی کر لو یا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب تو اس پر دیوانگی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنی اس سہیلی کو ساتھ لیا، اپنے چاہنے والے ایک مسلمان حاکم سے 2 گھوڑے شوقیہ سواری اور سیر سپاٹے کے لیے اور دونوں شام کے وقت نکلی۔ اندھیرا گہرا ہوا تو شہر سے نکل آئی۔ انہوں نے کھانے اور پانی کا کچھ انتظام کر رکھا تھا، مگر انہیں صحرا کے سفر کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ انہیں اپنی منزل کا کچھ پتہ تھا۔ انہیں امید تھی کہ راستے میں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ مل جائے گا۔ ان کی بدقسمتی اور بہت بڑی حماقت تھی کہ راستے کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے ہوئے چل پڑی۔ رات تو گزر گئی، انہوں نے گھوڑے سر پر دوڑائے تھے۔ دوسرے دن جب سورج اوپر آ کر صحرا کو جلانے لگا تو گھوڑے تھکن اور پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ ان لڑکیوں کا اپنا حال بہت برا ہونے لگا۔ انہیں صحرا میں پانی اور سبزہ زار کے سراب نظر آنے لگے اور وہ ان کے پیچھے گھوڑے دوڑانے لگی۔ اس روز تو گھوڑوں نے کچھ ساتھ دے دیا، مگر دوسرے دن بھی انہیں کچھ کھانے کو اور پانی نہ ملا تو گھوڑے پہلے رکے، پھر گرے اور پھر کبھی نہ اٹھے۔ اس کے بعد جو ان دونوں کا سفر شروع ہوا اسے احتشام دوست تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ظالم صحرا اس قسم کے مسافروں کو کس انجام تک پہنچایا کرتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی زبان سے مجھے بتایا کہ میں نے جو دھوکے لوگوں کو دیے تھے، اس سے زیادہ ظالمانہ دھوکے مجھے صحرا نے دیے ہیں۔ میں نے صحرا میں ندیاں بہتی دیکھی، ان کے قریب گئی تو وہ دور ہٹتی گئیں، ہم دونوں ان کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ میں نے نخلستان دیکھے، گلستان دیکھے، اور میں نے صحرا میں بحری جہاز اور بادبانی کشتیاں تیرتی دیکھی۔ ہم ہاتھ اوپر کر کے ہلاتی چلاتی اور ان کے پیچھے دوڑتی رہیں۔ بعض جگہوں پر ہمیں پانی بھی مل گیا۔ ہم نے ایسی ہی جگہ کئی دن گزارے۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ صحرا میں اس کا وہ وجود مر گیا جس نے قاہرہ کے حاکموں پر جادو کر رکھا تھا۔ اسے ہمارے خدا کا خیال آ گیا اور اس کے اندر یہ احساس کانٹے کی طرح چبھنے لگا کہ صلیب الصلبوت کے محافظ اعظم نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اب وہ دوسروں کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اپنی عظمت پیش کر کے کسی کو دھوکہ دینا ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ بھی خیال آ گیا کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ ایک روز صحرا میں اسے یہ احساس بھی ہوا جیسے وہ اور اس کی سہیلی کب کی مر چکی ہیں اور وہ دوزخ میں پھینک دی گئی ہیں، یا وہ بدروہیں بن چکی ہیں اور دوزخ کی طرح جلتے ہوئے میدان میں بھٹک رہی ہیں۔
ایک رات اس نے اپنی سہیلی سے کہا کہ وہ اپنے عقیدے سے دل برداشتہ ہو گئی ہے اور اب وہ مسلمانوں کے خدا کو پکارے گی۔ دونوں کے ہونٹ اور زبانیں لکڑی کی طرح ہو گئی تھیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور وہ بڑی مشکل سے بات کرتی تھی۔ اس کی سہیلی نے بہت برا منایا کہ وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو رہی ہے اور اپنے دشمن کے عقیدے کو اپنانا چاہتی ہے۔ اس نے اس کی نہ سنی۔ اس کی جب سہیلی سو گئی تو یہ اس سے کچھ دور چلی گئی۔ اس نے سجدے کیے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر خدا کو پکارتی اور گناہوں کی بخشش مانگتی رہی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ سجدے کے سوا عبادت کا اسے کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ اسی رات اس کے دماغ پر اثر ہو گیا یا واقعی خدا نے اسے کوئی اشارہ دے دیا۔ یہ کہتی ہے کہ اسے اپنے سامنے دھوئیں کی طرح ایک باریش انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو نے دل سے توبہ کی ہے تو اس ریگستان میں جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوا کرتا، وہ انسان آئیں گے جن کے خدا کو تو نے پکارا ہے۔ تو یہاں سے زندہ نکل جائے گی۔ اسے یاد نہیں کہ اس سے کتنی مدت بعد میں اپنی جیش کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اسے زندہ دیکھا اور اس کی سہیلی مر چکی تھی۔ تم جانتے ہو کہ یہ برہنہ کیوں تھی؟ صحرا کا بھٹکا ہوا مسافر جب چلنے لگتا ہے تو پہلے اپنا سامان پھینکتا ہے، پھر اپنے جسم سے ایک ایک کپڑا اتارتا اور پھینکتا جاتا ہے۔ یہ کام وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کرتا ہے اور چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کہیں گر پڑتا ہے۔ اس لڑکی کو یاد نہیں کہ اس نے اور اس کی سہیلی نے کپڑے کب اور کہاں اتار پھینکے تھے۔ ہم 10-12 روز بعد بیت المقدس پہنچے۔ اس کی صحت بحال ہو گئی تھی، اس کی خوبصورتی نکھر آئی تھی، لیکن یہ باتیں مجذوبوں کی طرح کرتی رہی۔ اگر یہ ایسی باتیں تمہارے ساتھ کرتی تو تم بھی اس سے متاثر ہو جاتے۔ اس نے بار بار کہا، بیت المقدس پر اب صلیبیوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا، خدا انہیں راستے میں غرق کرے گا۔ وہ اسی طرح کی پیشین گوئیاں کرتی رہی۔ رات کو اس کی عبادت شروع ہو جاتی تھی۔ طریقہ یہی تھا کہ سجدے کرتی، روتی اور دعا مانگتی تھی۔ اب یہ جن کے گھر رہتی ہے انہیں میں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ یہ عالم فاضل بزرگ ہیں، میں ان کا معتقد ہوں۔ میں نے اسے ان کے حوالے کیا ہے۔ الاس یہ باتیں سنا رہا تھا اور یہ بزرگ نماز پڑھ کر آ گیا۔ اس نے احتشام سے کہا، یہ ضروری نہیں کہ خدا سے یہ فضیلت اسی کو عطا ہوتی ہے جس کے پاس علم و فضل ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کس وقت کیسی فریاد اس کے سینے سے نکلی جو خدا نے سن لی اور اس لڑکی کو یہ مقام عطا کر دیا۔ یہ مجذوب ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ پاگل نہیں اور یہ دھوکہ بھی نہیں۔ اس نے اپنی خواہش پر اسلام قبول کیا ہے۔ میں نے اسے نماز پڑھانے اور سکھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اس کی عبادت کا اپنا ہی طریقہ ہے۔ خدا اور رسول اللہ کو مانتی ہے اور جب بولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے غیب سے کوئی اشارہ ملا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ میں جاتی رہتی ہے؟ احتشام نے پوچھا۔ نہیں، بزرگ نے کہا، رات کو پہلے مسجد گئی ہے۔ الاس صبح آیا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ مسجد چلی گئی ہے۔ الاس اس کے پیچھے چلا گیا اور وہ اسے شاید راستے میں مل گئی۔ یہیں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسی رات کیوں مسجد میں گئی جس رات سلطان مسجد میں موجود تھے۔ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، بزرگ نے کہا۔ احتشام نے کہا کہ میرا فرض ہے کہ میں لڑکی کو حسن بن عبداللہ کے پاس لے جاؤں۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے آپ کے حوالے کر دے یا سلطان کے پاس لے جائے۔ لڑکی کو جب بتایا گیا کہ اسے احتشام کے پاس جانا پڑے گا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ الاس بھی ساتھ گیا۔ حسن بن عبداللہ نے اس کی کہانی الاس اور احتشام سے سن کر لڑکی سے کچھ باتیں پوچھی تو اس نے یہی جواب دیا، اب تو سمندر سے آئے ہوئے بیڑے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھے اپنے سلطان کے پاس لے چلو۔ اس نے رات کو جو دعا کی تھی وہ خدا نے قبول کر لی ہے۔ بہت کوشش کے باوجود اس نے کچھ نہ بتایا تو اس کے متعلق سلطان ایوبی کو اطلاع دی گئی۔ سلطان کو اسی روز اکرا جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی کو لے آؤ۔ لڑکی سلطان ایوبی کے سامنے گئی تو دو زانو ہو کر سلطان کا دایاں ہاتھ چوما، پھر اٹھی اور سلطان ایوبی کی آنکھوں میں قریب ہو کر دیکھا۔ اس نے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے لہجے میں کہا، ان آنکھوں سے رات سجدے میں آنسو گرے تھے۔ مجھے تمہارے دشمن کے جہاز ان آنسوؤں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ بیت المقدس کی دیواروں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ خون کا سمندر بہہ جائے گا۔ وہ راستے میں مر جائیں گے۔ وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ آنسو جو خدا کے حضور سجدے میں بہتے ہیں انہیں فرشتے موتی سمجھ کر اٹھا لیتے ہیں۔ خدا ان موتیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ نیت صاف ہو تو راستے صاف ملتے ہیں۔ بہت کوشش کی گئی کہ لڑکی کو اس کے اصلی روپ میں لایا جائے، لیکن وہ ایسی باتیں کرتی رہی جیسے اسے آنے والا وقت نظر آ رہا ہو۔ اسے آخر مجذوب سمجھ کر اسی بزرگ کے حوالے کر دیا گیا اور اسے ہدایت دی گئی کہ وہ اس پر نظر رکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ میں خدا کے حضور جو آنسو بہائے تھے وہ فرشتوں نے موتی سمجھ کر اٹھا لیے۔ سب سے پہلے انہیں یہ اطلاع ملی کہ جرمنی کا شہنشاہ فریڈرک مر گیا ہے۔ اس سے چند دن بعد ایک صلیبی حکمران کاؤنٹ ہنری کے مرنے کی اطلاع ملی۔
یہ بھی صلیبی فوج کا ایک اتحادی تھا اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے آیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ کاؤنٹ ہنری کی موت کو صلیبیوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کا انکشاف اس طرح ہوا کہ سلطان ایوبی کے بحری چھاپہ ماروں نے صلیبیوں کی 2 جنگی کشتیاں پکڑی جو فلسطین کے ساحل سے کچھ دور گزر رہی تھیں۔ ان میں 50 صلیبی بحری سپاہی تھے، انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ اس سے اگلے ہی روز صلیبیوں کی ایک بڑی کشتی پکڑی گئی۔ اس میں ایک کوٹ تھا جس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ یہ کسی شاہ کا کوٹ ہو سکتا تھا۔ صلیبی قیدیوں نے بتایا کہ یہ کاؤنٹ ہنری کا کوٹ ہے اور وہ مر گیا ہے۔ اس کشتی میں ایک قیدی اور بھی تھا جو بحری کمانڈر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے متعلق انکشاف ہوا کہ کاؤنٹ ہنری کا بھانجا ہے۔ ان سب کو جنگی قید میں ڈال دیا گیا۔ کاؤنٹ ہنری کی موت کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دریا میں ڈوب گیا تھا۔ مسلمان مورخ لکھتے ہیں کہ صرف 1 گز گہرے پانی میں گرا اور مر گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ دریا میں نہانے اترا تو بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ سلطان ایوبی جس کے متعلق سب سے زیادہ سنجیدہ بلکہ متفکر تھے، وہ انگلستان کا جنگجو بادشاہ رچرڈ تھا جو بلیک پرنس کے نام سے مشہور تھا اور اسے شیر دل رچرڈ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ جنگ کا ماہر تھا، ذاتی طور پر بہت دلیر، اور اسے قدرت نے یہ وصف عطا کیا تھا کہ اس کا قد لمبا اور بازو بھی لمبے تھے۔ اس سے اسے یہ فائدہ حاصل تھا کہ اس کی تلوار دشمن تک پہنچ جاتی تھی، مگر دشمن کی تلوار اس تک مشکل سے ہی پہنچتی تھی۔ صلیبی دنیا میں سب کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کی جنگی قوت بھی زیادہ تھی اور اس کی بحری جنگی قوت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ سلطان ایوبی کو یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ آپ کو ہم نے کسی قسط میں بتایا کہ سلطان ایوبی کے ایک امیر البحر حسام الدین تھے، رئیس البحرین عبد المحسن تھا۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ رچرڈ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ آ رہا ہے تو انہوں نے المحسن کو یہ حکم دیا کہ وہ رچرڈ کے بیڑے کے سامنے نہ آئے اور اپنے جہاز بکھیر کر رکھیں۔ حسام الدین لولو کو انہوں نے چند ایک جہازوں اور جنگی کشتیوں کے ساتھ اسقلان بلا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ دشمن کے جہازوں پر نظر رکھے لیکن آمنے سامنے کی ٹکر نہ لے۔ اس کے بجائے بحری چھاپہ ماروں کو دشمن کے اکیلے دھکیلے جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا تھا کہ سمندر میں بھی انہیں چھاپہ مار جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ وہ دن تھے جو سلطان ایوبی کے لیے بڑے ہی اذیت ناک تھے۔ وہ رات کو سوتے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی مجلس مشاورت میں کہا کہ ہمیں ایک ساحلی شہر قربان کرنا پڑے گا اور وہ اقرا ہی ہو سکتا ہے۔ میں دشمن کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے اقرا میں ہے، اور اگر اقرا لے لیا گیا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، پھر بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا آسان ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی نے مجلس مشاورت کو بتایا کہ وہ دشمن کو اقرا میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن اقرا کی دیواروں کے ساتھ ہی سر پٹکتا رہے گا۔ مجلس مشاورت نے انہیں اجازت دے دی کہ جس طرح وہ مناسب اور سودمند سمجھتے ہیں کریں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیت المقدس اور ارض مقدس کو سلطان ایوبی کے 2 آنسو ہی بچا سکتے تھے جو انہوں نے مسجد اقصی میں بہائے تھے، اور وہ دعائیں بچا سکتی تھی جو انہوں نے فتح کی رات مسجد اقصی میں سجدے میں گر کر مانگی تھی۔ دعائیں اس لڑکی نے بھی مسجد اقصی میں ہی مانگی تھیں جس سے سلطان ایوبی کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا، تمہارے دشمن کے جہاز تمہارے آنسوؤں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی مورخ نہیں بتا سکتا کہ اس رات سلطان ایوبی نے خدائے ذوالجلال سے کیا کیا باتیں کی تھیں۔ البتہ یہ حقیقت ہر مورخ نے بیان کی ہے کہ رچرڈ کا وہ بحری بیڑا جس سے ایوبی جیسا مرد خدا بھی خوفزدہ تھا، انگلستان سے روانہ ہوا تو بحیرہ روم میں داخل ہوتے ہی ایک خوفناک طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ تمام جہاز بکھر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق اس بیڑے میں 520 چھوٹے جہاز تھے، ان میں چند ایک بڑے جنگی جہاز تھے۔ یہ سب فوج، گھوڑوں، رسد اور ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ طوفان میں بیڑا ایسا بکھرا کہ رچرڈ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ طوفان کے بعد جب کئی دنوں کی تگ و دو سے بیڑا یکجا کیا گیا تو پتہ چلا کہ 25 بڑے جہاز غرق ہو گئے ہیں اور 2 بہت بڑے بار بردار جہاز بھی ڈوب گئے ہیں۔ ان میں سے بے انداز اسلحہ اور دیگر سامان تھا۔ رچرڈ کو جو سب سے زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا وہ ایک خطیر رقم تھی جو وہ اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ یہ بے بہا خزانہ تھا جو بحیرہ روم کی تہ میں چلا گیا۔ رچرڈ قبرص کے جزیرے میں لنگر انداز ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بیڑے کے 3-4 جہازوں کو طوفان نے قبرص کے ساحل پر پہنچا دیا ہے۔ ان میں سے ایک میں اس کی نوجوان بہن جوانا بھی تھی اور اس کی منگیتر بیرنگیئر بھی۔ ان دونوں کے متعلق اس نے سمجھ لیا تھا کہ ڈوب مری ہیں، لیکن وہ زندہ سلامت تھی۔ البتہ قبرص کے بادشاہ آئزک نے رچرڈ کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا کہ اس نے اپنے ساحل کے ساتھ آنے والے ان 3 جہازوں سے سامان نکلوا کر اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام آدمیوں کو رچرڈ کی بہن اور منگیتر سمیت قید میں ڈال دیا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।